Assalamu alaikum, dear students. क्लास फिफ्थ का जो इंग्लिश टॉपिक है शेडो, वो हम पढ़ रहे हैं। तो आज हमें फिर इसका लेसन कंटिन्यू करना है। तो आप का जो शेडो है, ये आपके इस टेक्स्ट बुक में इसकी इमेज भी दिखाई गई है। तो इसको हमने कल हमने 3 स्टैंजाज पढ़े, तो आज हम फिर इसके 3 स्टैंजा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो द शेडो, तो इसका मैं ये भी बताऊं कि डार्क एरिया शेडो का मतलब होगा, अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो a dark area or shape produced by the body coming between rays of lights। तो जब हम या हम ये भी कह सकते हैं जब हम ब्लॉक करेंगे सोर्स ऑफ लाइट को, तो इससे कि एक प्रोड्यूस हो जाती है एक शेडो। तो ये शेडो जो इंसान के साथ हमेशा रहता है, तो इसके मुतालिक हमने भी कल पढ़ा कि अगर जो लिटिल शेडो है दैट गोज़ इन और आउट विथ मी, अगर मैं बाहर जाऊं तो वहाँ भी मेरे साथ शेडो होता है, अगर मैं अंदर जाऊं तो वहाँ भी मेरे साथ शेडो होता है। तो ये भी हमने पढ़ा कि what can be the use of him in more than I can see, कि इसका कोई काम ही नहीं है, तो जबकि ये मेरे साथ हमेशा चिपक के रहता है। तो dear students, yesterday we completed the third stanza। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे for the sometimes shoots up taller like an India rubber ball। तो यहाँ पर रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ये कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है for he sometimes shoots up taller like an India rubber ball। कई बार ऐसा होता है कि वो इतनी तेज आसमान पर उछलती है कि जैसे बाई चांस कोई तेज बाउंस करने वाली बॉल होती है। बाउंस का मतलब जो उछलती है ऊपर। जब आप कभी तो आप क्रिकेट खेलते ही होंगे, जब बल्लेबाज के सर के ऊपर से बॉल चली जाती है तो हम इसको बाउंसर कहते हैं, यानी जो बॉल वो सर के ऊपर से चली जाती है। तो इसी तरह ये भी कहता है कई बार ऐसा होता है कि वो इतनी तेज आसमान पर उछलती है कि जैसे कि बाई चांस कोई तेज बाउंस करने वाली बॉल होती है। यहाँ पर इसका ये मतलब है कि जब मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जब सुबह सूरज चढ़ता है या जब शाम के वक्त सूरज गुरूब हो जाता है, गुरूब लगभग 3-4 बजे, तो हमारे साई जो होते हैं, हमारे जो शेडो होते हैं, वो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। तो यही ये कहता है कि कभी सुबह के वक्त या कभी शाम के वक्त कि इतनी लंबी हो जाती है, मेरा साया इतना लंबा हो जाता है जैसे कोई आसमान में उछलती कोई बाउंसर, कोई तेज बॉल बाउंस करने वाली बॉल होती है। तो
اس کا مطلب ہے. تو یہاں پر پھر رابن اسٹیونسن کہتے ہیں کہ اینڈ ہی سم ٹائمز گیٹ سو لٹل دیٹ دیئر از نن آف ہم ایٹ آل. تو کبھی دن میں کبھی دن میں یہ اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے کہ اسے تو یہ پتہ نہیں کہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ مطلب مانو کہ یہ سایہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ سمجھاؤں کہ جب دن کے دوپہر کے جب 12 بجے ہوتے ہیں تو ہمارے سر کے اوپر سے جو سورج ہوتا ہے اس وقت ہمارا جو شیڈو ہوتا ہے، ہمارا جو سایہ ہوتا ہے وہ کافی چھوٹا وہ بالکل ہمارے پیروں کے نیچے سایہ ہوتا ہے، کافی چھوٹا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی یہی کہتا ہے کہ اسٹیونسن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ مطلب مانو کہ یہ سایہ ہے ہی نہیں. تو یہ دن کے 12 بجے لگ بھگ ایسا واقع ہو جاتا ہے. Here he hasn't got a notion of how children ought to play. اسے تو یہ پتہ ہی نہیں کہ بچے کس طرح سے کھیلتے ہیں. اسے تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، کوئی اس بات کی اس کی کوئی نوشن ہی نہیں ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہے. نوشن کا مطلب یہاں پر ہو گیا کہ اس سے کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے، اس سے کوئی بلیف نہیں ہے، اس سے کوئی کنسپشن نہیں ہے، اس سے کوئی انکلیشن نہیں ہے، اس سے کوئی ڈیزائر نہیں ہے، خیال نہیں ہے، رائے نہیں ہے، گمان نہیں ہے کہ بچے کیسے کھیلتے ہیں. He hasn't got a notion of how children ought to play. کہ بچوں کو کیسے کھیلنا چاہیے. تو اس سے تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، اس بات کی اس سے کوئی رائے ہی نہیں ہے، اس بات کا اس سے کوئی گمان ہی نہیں ہے. اینڈ کین اونلی میک اے فول آف می ان ایوری سارٹ آف وے. تو یہ ہے اینڈ کین اونلی، اور یہ تو مجھے ایک بیوقوف بناتی ہے آف می ان ایوری سارٹ آف وے. جو بھی وے آف ڈوئنگ سم تھنگ ہے وہ جب بھی میں کوئی بات جب بھی میں اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، لکھتا ہوں، کھیلتا ہوں تو یہ میرے ساتھ چپک کر ہوتی ہے. اینڈ کین میک می اے فول آف می ان ایوری سارٹ آف وے، یعنی ان ایوری سارٹ وے آف ڈوئنگ سم تھنگ. جب مجھے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ مجھے بیوقوف. اینڈ کین اونلی میک اے فول آف می ان ایوری سارٹ آف وے. ہی اسٹیز سو کلوز بسائڈ می. وہ میرے ساتھ بالکل میرے ساتھ اتنی چپک کر رہتی ہے. ہی از کورڈ یو کین سی. تو جیسا وہ کوئی بزدل ہے، وہ سایہ کہ جس طرح بچہ ماں کے ساتھ چپک کر رہتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے کسی سے، وہ کئی چیزوں سے ڈر جاتا ہے. تو بچہ ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ چپک کر رہتا ہے. لیکن یہاں پر یہ کہتا ہے ہی اسٹیز، وہ رہتا ہے سو کلوز، بالکل میرے ساتھ، بسائڈ می، میرے ایک طرف. ہی از کورڈ، وہ تو جیسا بزدل لگتا ہے، کہیں مجھ سے اگر جدا تو ہو جائے کہ ڈر نہ جائے. یو کین سی، آپ دیکھیں کہ وہ میرے ساتھ چپک کر رہ کر بھی کتنا بزدل ہے یہ میرا سایہ، کہ ہمیشہ جب بھی میں باہر جاؤں، اندر جاؤں یا کوئی کام کروں تو یہ چپک کر میرے ساتھ رہتا ہے. I would think it a shame to stick to nursery as that shadow sticks to me. کہ یہ شیڈو جو ہے وہ sticks to me، میرے ساتھ چپک کر رہتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ یہاں پر بتاؤں کہ مجھے
ایسا لگتا ہے کہ اٹ از شیم ٹو اسٹک ٹو نرس، کہ میں نرس کے ساتھ چپک کر رہا ہوں، کہ میں کسی نرس کے ساتھ، کسی دائی کے ساتھ چپک کر رہوں. لیکن یہ میرے لیے ایک توہین کی بات ہے. ایز دیٹ شیڈو سٹکس ٹو می، جس طرح میرا شیڈو، میرا سایہ میرے ساتھ چپک کر رہتا ہے. تو اگر میں اپنی نرس کے ساتھ ایسے چپک کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے شرم کی بات ہے. تو اس لیے جو میرا یہ شیڈو ہے، میرا یہ جو سایہ ہے، یہ میرے ساتھ چپک کر رہتا ہے، اس سے کبھی شرم تو بھی نہیں آتی ہے. Here, dear students, here I would like to conclude this class. So tomorrow we will continue it. Till then, goodbye.